مقدس اور مطہر آیت کلام الہی کے تیسرے سورہ یعنی سورہ مبارک آل عمران کی 38ویں آیت۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے علامت خاندان کی طرف اور تصور حسب النسب کی طرف انسانی ذہن کو توجہ دلائی۔ پروردگار عالم اس سورہ کی اس آیت میں جہان بشریت اور ایشور آدمیت کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے، نصیحت دینا چاہتا ہے، ایک بیان دینا چاہتا ہے۔ مسلسل دعوت فکر کا پروگرام اس آیت کے ذریعے سے مرتب کرنا چاہتا ہے۔ یوں تو قرآن مجید میں 114 سورے ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 114 سوروں کے نام خود اللہ کے حکم پر، اللہ کی منشا پر اور اللہ کی مرضی پر پیغمبر اسلام نے رکھے ہیں۔ تعارف کے حوالے سے، عرض کے حوالے سے، انٹروڈکشن کے حوالے سے، شناخت اور پہچان کے حوالے سے۔ الحمدللہ ہماری سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ماحول میں، ہماری ملت میں اور ہماری اس پوری نسل میں یہ شعور اور یہ احساس ہے کہ ہمارے فرقے کے بچے کو قرآن مجید کے سوروں سے خاصا تعلق ہے، خاصا رابطہ ہے اور ایک بڑا پاکیزہ علاقہ اور تعلق۔ اور بچہ ہے جو سورہ حمد کرے گا، پہلا سورہ قرآن مجید کا سورہ حمد ہے۔ ہم اس کو جانتے ہیں کہ سورہ حمد ہے، لیکن اس کا ایک ہی نام نہیں ہے۔ مجھ جیسے کمتر طالب علم کو بھی اس سورہ کے 43 نام معلوم ہے۔ اور اس سورہ کے 43 نام بہت بہترین ہے۔ اس سورہ کے ہے، اس سورہ کو اساس بھی کہتے ہیں، سواب پڑھنا۔ اس سورہ کا نام فاتحہ بھی ہے، فاتحہ الکتاب۔ اس سورہ کا نام سورہ الحمد بھی ہے۔ اس سورہ کا نام شافی بھی ہے، کافی بھی ہے، وافی بھی ہے، ہادی بھی ہے، سب مسانی بھی ہے اور ام الکتاب بھی۔ یہ 7-8 نام آپ کے سامنے میں نے پڑھی۔ پہلا مرحلہ اور پہلی فکر اور تدبر کی منزل یہاں پر جو ہمیں دعوت غور و فکر دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے سورے 114 ہیں، لیکن پارے کتنے ہیں؟ پارے 30 ہے۔ اور جو ہمارے اوپر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ قوم 30 پارے نہیں مانتی، 30 پاروں سے زیادہ مانتی ہے۔ حالانکہ اس الزام میں اور اس تہمت میں کوئی دم اور صداقت اور سچائی نہیں ہے۔ ہم نہ قرآن کو بڑھاتے ہیں نہ قرآن کو ہٹاتے ہیں۔ ہمارے یہاں سورہ کی تو بات جانے میں ہم تو نہ نقطہ گھٹاتے ہیں، ہم تو اس لیے محتاط ہے قرآن کے حوالے سے، قرآن کے تعلق سے اور قرآن کے بارے میں کہ کہیں پر بھی دل، زبان یا حرکات یا تشدید یا جزم یا دوسری حقیقت کسی کو بھی نہ گھٹاتے اور نہ بڑھاتے ہیں۔ ذرا محسوس کروائیے گا باجانا۔ آپ اس فگر کو آپ یاد رکھیے گا اور اس عدد کو آپ یاد رکھیے گا اور اس سچائی کو اپنے ذہن میں جگہ دیجیے گا۔ اور بڑا مسئلہ طے کر رہا ہوں، کتنا بڑا یہ نام ہے معلوم پر کہ یہ لوگ 30 پاروں سے زیادہ قرآن کے مانتے اور کہتے کہ ان کے جو بارے ہے وہ بارے ان کے پاس ہے، چھوڑی جو باتیں۔ آپ یہ بتائیے قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے سورہ حمد کس پارے میں انکلوڈ ہے؟ سورہ حمد کس پارے میں انکلوڈ ہے؟ شاید آپ نے محسوس نہیں کیا۔ 30 پارے ہیں نا، اور 30 کے 30 پارے میں بتائیے سورہ حمد کس پارے کا کس پارے میں ہے؟ تو کہتے کہ لوگ نے صاحب 114 سورہ 30 پاروں میں ہے، سورہ حمد 30 پاروں سے الگ ہے، تو اس کا مطلب کہ زیادہ قرآن بھی مانتے ہیں۔
سورہ پہلے یہاں اس کا تو مستقل اپنا وجود ہے. اچھا اگر مستقل وجود ہے تو اب ذرا سی بحث ہو جائے, ذرا سی بات ہو جائے, نظر ثانی کر جائے. جس کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ فاتحہ کا مطلب ہے اوپننگ, کسی چیز کا آغاز کرنا, کسی چیز کی ابتدا کرنا. یعنی سورہ فاتحہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا آغاز اسی سورے سے ہوتا ہے. اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ قرآن مجید کا دروازہ ہے, گیٹ آف قرآن ہے. یہ باب القرآن ہے, یہ قرآن کا دروازہ ہے, یہ قرآن کے لیے باب داخلہ ہے. اگر اس تک نہیں آئے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اچھا بات, اس کے بعد اس کا نام ہے سورۃ الحمد. حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ثنا, اللہ کی تعریف, اللہ کی اچھائیاں بڑائیاں بیان کرنا. اس عمل کو عربی زبان میں حمد کہتے ہیں, کیونکہ اس میں حمد کی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. اچھا چلیے, اس سورے کا نام اور شافی ہے. شافی کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ شفا دیتا ہے. بڑے بڑے امراض سے, بڑی بڑی بیماریوں سے, بڑی بڑی تکلیف سے یہ انسان کو محفوظ رکھتا ہے. چاہے وہ جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی بیماریاں ہوں. نفاق سے دور رکھتا ہے, کفر سے دور رکھتا ہے, شرک سے دور رکھتا ہے, چغل خوری سے دور رکھتا ہے, غیبت سے دور رکھتا ہے, حسد سے دور رکھتا ہے, جلسی سے دور رکھتا ہے. یہ ساری بیماریاں ہیں نا, یہ شافی ہے, شفا دیتا ہے. اچھا, اور اس کا کیا نام ہے؟ ہادی. ہادی کا مطلب کیا ہے؟ کئی گائیڈنس کرتا ہے, ہدایت کرتا ہے, کیونکہ اس میں سیدھے راستے کی نشاندہی ہے. یہ سیدھا ہمیں لے جائے, یہ وہ راستہ دکھاتا ہے. اچھا چلیے, اس کا ہادی نام بھی کلیئر ہوا. اچھا, اس کا نام وافی ہے. کہاں اللہ تعالیٰ نے جتنے وعدے کیے ہیں ان سب کو وہ وفا کرے گا. ان اللہ لا یخلف الوعد, پروردگار کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. وافی ہے, جب اس کا کلام وافی ہے تو صاحب کلام کتنا وفا والا ہوگا. اچھا صاحب, اس کا ایک نام اور وہ بڑا خطرناک ہے, اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, رسول اللہ نے ہم کو بتایا. سورہ حمد کا نام کافی ہے. یہ بھی عظیم منظر ہے. سورہ حمد کو اللہ نے کافی کہا ہے اور اسی سورے میں نقطے کو رکھا ہے. وہ بات بسم اللہ کا اسی سورے میں ہے. توجہ جا رہا ہوں, ایک نظریہ دیا ہے قرآن نے کہ اگر نقطے کے ساتھ ایک سورہ بھی لے لو تو وہ بھی کافی ہے, اور اگر سازش کے تحت پورا باب الداخلہ, گیٹ آف قرآن, باب قرآن دروازہ ہے قرآن. اس کا نام کیا ہے؟ ہم اللہ کی تعریف. اس کا نام اساس ہے, یعنی فاؤنڈیشن آف قرآن. سارے قرآن کی بنیاد اسی پر ہے. اس کا نام کافی, یہ کفایت کرتا ہے. اس کا نام شافی, یہ شفا دیتا ہے. اس کا نام وافی, یہ وفا کرتا ہے. اس کا نام ہادی, یہ ہدایت کرتا ہے. اور کریے گا, اس کا نام سبع مثانی. سبع مثانی کا مطلب کیا ہے؟ سبع کہتے ہیں عربی میں 7 کو, 7, اور مثانی کہتے ہیں ریپیٹیشن کو, ڈبل, تکرار, مکرر. یعنی ایسی 7 آیتیں جو 2 مرتبہ نازل ہو. سبحان اللہ. سورہ کا کمال یہ ہے کہ 2 مرتبہ نازل ہوا. ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوا, 7 آیتوں سمیت. ایک مرتبہ مدینے میں نازل ہوا. ایک تعبیر تو ساتھ یہ ہے, اور دوسری تعبیر کیا ہے؟ دوسری تعبیر یہ ہے کہ یہ ہر واجب نماز میں 2 مرتبہ یہ سورہ نہ پڑھا جائے تو پیغمبر کی حدیث یاد ہے, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اگر نماز میں سورہ حمد نہ پڑھو تو اس کی نماز بھی نہیں. لا صلاۃ, نماز بھی نہیں ہے. اور سورہ پڑھتے رہو. اگر سورہ حمد کو ریپیٹ نہ کیا, 2 مرتبہ مکرر نہ کیا, اس کا ریپیٹیشن آپ کے عمل میں ہوگا, اور اپنی نماز میں اس کو آپ نے زینت صلاۃ نہ بنایا 2 مرتبہ, تو نماز ہو نہیں ہے. آخر یہ اسلام جو ہے, یہ ضد جو ہے, کوئی اور سورہ پڑھوا لے. کسی سورہ میں 7 آیتوں پر اکتفا نہیں ہے, اس میں 7 آیتیں ہیں, اور جب 7 ریپیٹ ہوگی
7 और 7 14 हुआ। जब तक इनका तस्करा ना हो। अब देखिए आप पहले के लोग बैठे, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, छोटा सा और बड़ा अहम सवाल है, आप उसको याद रखेंगे और अच्छा भी लगेगा आपको। ये बताइए इस्लाम की क्या क्वालिटी है जो आप इस्लाम को सुपीरियर रिलीजन मानते हैं, सबसे अच्छा मजहब मानते हैं? भाई ईसाई क्यों नहीं हो जाते आप? माल भी है, दौलत भी है, आजादी भी है, सभी कुछ है कि नहीं? वो शादी भी कराते हैं, मुस्लिम की शादी भी कराती है, मकान भी देती है, बिजनेस भी देती है। अब भैया परेशान हो रहे हो मुसलमान लोग, अब तो हिंदुस्तान में और ज्यादा परेशान हो, उसका बदले में परेशानी से भी बचोगे और सारा खानदान भी दुरुस्त हो जाएगा, बिजनेस भी उठ जाएगा, अच्छी शादी भी हो जाएगी, अच्छा मकान भी मिल जाएगा और भी मेंटेन कर लोगे। ईसाई हो जाओ ना, और हजरत ईसा को तो पहले से मानते हो, मुहम्मद मानते हो नहीं। अगर ईसाई मजहब में दम होता तो अल्लाह को इस्लाम भेजने की जरूरत कभी रह गई थी, कंप्लीट है, वो मुकम्मल नहीं है, इंसानियत के लिए मुकम्मल नहीं है। जरा समझिएगा। अच्छा तो फिर यहूदी हो जाएगी, होगा यहूदी तो और भी पुराना दिन और रिलीजन, वो तो पहला है हज़रत मूसा का, उसको कैसे माने? अरे भैया पूरी दुनिया में यहूदियों में तो होल्ड है, 7 चीजें हैं, मेडिसिन है बैंकिंग है, पेट्रोलियम है, करेंसी है, पॉलिटिक्स है, इन सब पे किसका कब्जा है? कौन बैठा हुआ है? यहूदी को है। पेट्रोलियम उनके हाथ में, बिजनेस सारा तिजारत उनके हाथ में, पॉलिटिक्स उनके हाथ में, आप देखिए बैंकिंग उनके हाथ में, सभी कुछ करेंसी वगैरह सब उनके हाथ में। तो भैया वहाँ और ज्यादा मजा आ जाएगा, वहाँ चले जाएंगे, मगर नहीं, वो दिन भी सुपीरियर नहीं है। अगर उसमें करंट होता तो उसकी शरीयत को मंसूख न किया जाता, उसकी वैलिडिटी को खत्म न किया जाता। अच्छा तो फिर आप क्वालिटी बताइए। इस्लाम करने से काम नहीं चलेगा, इस्लाम की क्वालिटी बताइए। आपने इस्लाम को पहचाना नहीं है या नहीं? ऐसे ही तो विश्व में जा रहे जैसे जिहाद जिहाद जिहाद, जैसे जिहाद को बदनाम किया है कि जिहाद और फसाद में कोई तमीज ही नहीं रही। अच्छा तो मेरा पूरे दिन में इंसानी जिंदगी का जुज़्वे लाजिम है, ये बहुत आयात है, लाइव है जिहाद के बगैर कोई चीज सरबराह हो ही नहीं सकती, आप समझे जरा। लेकिन हमने जिहाद को कितना समझा मुसलमानों ने, आज पूरी दुनिया में शुभे की नजर से देखे जा रहे हैं। अब हमने जिहाद की क्या समझा? एक मुसलमान साहब थे, उनके बराबर में नाम मुस्लिम का घर था। अब देखिए जिहाद बता रहा हूँ, जज्बा कभी कभी अंधा कर देता है आदमी को, और मारिफत की मंजिल जब उसको हासिल ना हो और फुकदान हो इरफान का, तो यही परेशानी आती है। उनके घर के पास एक नाम मुस्लिम का घर था, गैर मुस्लिम का घर। इनको एक रोज मूड बना के अपने घर को बढ़ाया जाए, इत्तेफाक से बरसात बड़ी सख्त हुई, उसकी कच्ची दीवार गिर गई बेचारे की, गैर मुस्लिम था, आपसे मुतासिर भी था, सब कुछ था, लेकिन वो जो कच्ची दीवार गिरी, आपने कहा भैया पक्की दीवार कर लेते हैं, तुम्हारी कच्ची दीवार थी, मैं पक्की बना लूं, इजाजत है मैंने बना ली है भाई, आप हमारे पड़ोसी हैं, हमारे आपने बड़े बना ले, कोई बात नहीं। इन्होंने फावड़ा उठाया और बिस्मिल्लाह कहा और 1.5 फीट आगे बढ़ा दिया। क्या कर रहे हैं? ये तो आप मेरे शहर में दीवार बना रहे हैं, दीवार की जगह पे दीवार बनाइए। उसने आगे बेचारे में फावड़ा पकड़ लिया, इन्होंने शोर मचा दिया, भाइयों इस्लाम खतरे में। इसमें कौन सा इस्लाम खतरे में है भाई? तेरा मामला था 1.5 फीट बढ़ाकर नींव खोदने जा रहा था, वो खतरे में इस्लाम था, तेरा ईमान को खतरे में है, खतरे में डालना। तो फसाद को किस तरह
کہ آج فساد اور جہاد میں کوئی فرق نہیں رہا ہے. تو سمجھ کے کرو بات. بتاؤ بھائی اسلام سپیریئر ہے تو کیوں ہے؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں ہر مذہب میں زبردستی ہے. ہر مذہب میں دبش ہے، دباؤ ہے، پریشر ہے، برڈن ہے. لیکن اسلام اکیلا وہ مذہب ہے جو آزاد چھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ عقل پر زور دے کے سمجھو. آج کل لوگ فتوے دے رہے ہیں، یہ کافر، یہ مومن، یہ مسلمان، یہ غیر مسلم، یہ جنتی، یہ جہنمی، یہ بیکار، یہ اچھا، یہ برا، یہ حسین، یہ جمیل، یہ بدصورت، یہ دین کے حوالے سے بیکار فتوے دے رہے ہیں نا. ارے بھائی کیا سمجھتے ہو؟ کفر و اسلام میں فرق کیا ہے؟ کون کافر اور کون مسلمان؟ ذرا قاعدے سے بتاؤ. میں بتاؤں کیا ہے اسلام اور ایمان کیا ہے؟ عقل کے صحیح استعمال کا نام ایمان ہے. اس میدان کو اگر آپ پراپر یوز کر رہے ہیں تو آپ بالکل پرفیکٹ ہے، یعنی آپ مومن ہیں. اور اگر آپ نے عقل کو صحیح استعمال نہیں کیا تو آپ بھی کافر ہیں. آپ کہنے دلیل کیسے؟ ارے بھائی اگر عقل کا صحیح استعمال کرتے لوگ تو اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو خدا مانتے ہیں. یعنی جسے تم بنا رہے وہی تمہارا خالق. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود اپنے بننے میں تمہارا محتاج ہے. اچھا پھر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. وہ بابا جب انسانیت میچور ہو گئی تو اس نے یہ حرکتیں چھوڑ دی، کمال کیا اور پھر اتنا معاملہ ہوا کہ اللہ نے مہر لگا دیا اليوم اکملت لکم دینکم. ہم نے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا. اب دین کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سارے مسلمان مکمل ہو گئے، سارے نماز مکمل ہو گئے اور پورا کا پورا چیپٹر جو تھا وہ مرتب ہو گیا. پورا سلیبس اسلام کا ترتیب پا گیا. اب کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. یہ خواہ خواہ تہمت لگاتے ہیں کہ بعد رسول گڑبڑ ہوئی اور رسول کی جگہ پر لوگ آ کے بیٹھ گئے یا لوگوں نے اٹھا دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے جب اللہ نے سند دے دی؟ ارے تو بھیا اسلام کے کامل ہونے کی سند دی ہے، مسلمان کے کامل ہونے کی مسلمان الگ ہے. اللہ نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم، یہ نہیں کہا اکملتکم. میں نے تمہیں اکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا. نہیں کہا میں نے دین کو کامل کیا. اچھا لوگ کہتے صاحب یہ تو امپاسبل ہے، بالکل ناممکن سی بات ہے. تہمت ہے، میری تہمت لگا رہے کہ بعد رسول لوگوں نے اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ چن لیے تھے. ارے بھیا جو خدا بنانے کے عادی رہے ہوں وہ اپنا کینڈیڈیٹ نہیں چن سکتے. عادتیں ہوتی ہیں. اب آگے بڑھیے. اب میں آپ کو وہ فکر اور وہ رخ اور وہ پہلو اور وہ اینگل متعارف کرانا چاہتا ہوں. آپ کے دین میں کون سی خصوصیت ہے، کون سا حسن ہے اور کون سا جمالات کا لوگ کہ جو آپ اپنے مذہب کو، اسلام کو سب سے اچھا بتا رہے ہیں. مطلب بتا رہے تو ہر جگہ زبردستی، ہر جگہ پر زور، دبش، دباؤ، پریشر ہے نا. مگر اسلام کا پہلا قانون کیا ہے؟ لا اکراہ. تیری سمجھ میں آ رہا ہے تو بن مسلمان. ڈنڈے، لاٹھی، تلوار، چھری، خنجر، جس کے زور پہ ہم مسلمان نہیں بنائیں گے. اچھا کچھ لوگوں نے الزام نہیں لگایا، حالانکہ الزام اتنا کمزور تھا کہ لکڑی کے جانے سے بھی زیادہ کمزور. آپ کہیں گے اسلام پہ ایک الزام لگایا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. تو پہلے تلوار کب چلائی اسلام نے؟ مکے میں تو کوئی تلوار نہیں چلائی. تو مکے سے جن کو رسول لے کے آئے تھے غور کریے گا وہی تو جنگ بدر میں لڑے ہیں. پہلی تلوار جو چلی ہے وہ جنگ بدر میں چلی ہے نا. اور وہ 313 تھے جنہوں نے کفر کے چھکے چھڑا دیے تھے. تو پوچھنا چاہتا ہوں بدر کے بعد کے تو لوگ تلوار سے مسلمان بنے. یہ جو مکے سے آئے تھے ان کا کون سی تلوار استعمال کی تھی اسلام نے؟ اگر تاریخ کا صحیح جائزہ لیا جائے تو اسلام پہ الزام لگانے کا کسی کو کوئی مقصد نہیں ہے. یہ کوئی ضرورت نہیں ہوگی. اچھا صاحب دین میں کیا نہیں ہے؟ لا اکراہ. دین میں کوئی زبردستی نہیں. وما علینا الا البلاغ وما علیک الا البلاغ. رسول کہتے رہے اللہ کے بیان پہ تو پہنچانا، بس ہم میسج پہنچا دیں گے قدرت کا اللہ کا تم تک. تم ایکسیپٹ کرتے ہو تو
तुम्हारी मर्जी, रिजेक्ट करते हो तो तुम जानो, हम जबरदस्ती नहीं बनवाएंगे। और यही अल्लाह ने कहा अपने रसूल से, वमा अलैका इल्लल बलाग, बस पहुंचा दो नबी, जबरदस्ती ना करना, किसी को जबरदस्ती न बनवाना। इसका मतलब ये है कि इस्लाम फ्री लाइफ जीने का कायल है, जकड़बंदी में नहीं रखता। समझ के मुसलमान बनो, ठीक हो जो? एक बात पे अच्छा चलिए, एक आयत और खतरनाक सुना दो, सूरह बकरा दूसरा सूरा, उसके अंदर एक आयत है, लिल्लाहिल मशरिक़ु व लिल्लाहिल मग़रिबु फ़अय्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। देखो भाई, मशरिक़ भी अल्लाह के लिए और मग़रिब भी अल्लाह के लिए है। ऐनमा तुवल्लू, तुम जिधर भी झुक जाओ, जिधर भी रुक कर लो, उधर ही अल्लाह है। अल्लाह कोई मशरिक़ में मुक़य्यद हो रही है, कोई मग़रिब में मुक़य्यद हो रही है। मतलब क्या था, यहूदियों में और मुसलमानों में तनातनी थी, वो उधर सजदा करते थे, ये इधर करते थे। अल्लाह ने कहा भाई मैं तो हर तरफ हूँ, इधर का सजदा करो, ठीक है। सजदे में भी अल्लाह ने मजबूर नहीं किया, दीन में भी मजबूर नहीं किया। ला इक्राह फिद्दीन कहकर कह दिया दीन आजाद है, फ्री है, मानो तो मानो, जबरदस्ती मार काट के नहीं मनवाएंगे। और इबादत का तसव्वुर क्या दिया, ऐनमा तुवल्लू, जिधर चाहे रुक कर लो। तो भाई ये जबरदस्ती कैसी है? इस मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, किधर पढ़ते हो करके वो कौन सा मगरिब की तरफ। तो जब कुरान की आयत कह रही इल्लाहिल मशरिक़ इल्लाहिल मग़रिब, तो ये ईस्ट वेस्ट की तरफ क्यों? एक दिन ईस्ट की तरफ भी पढ़ो, उधर से रुख बदल के इधर नमाज पढ़ लो, अरे शोर बन जाएगा। कहा तौहीद कर दी इबादत की। तो इसका मतलब है कि फिर कुरान जो कह रहा है उसमें दम नहीं है, मौलवी साहब तब तो है, आपने समझा ही नहीं। एक तरफ तो इस्लाम कह रहा है कि दीन में जंग नहीं, दूसरी तरफ कह रहा है लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, हर सन हर साइड अल्लाह के लिए है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब अल्लाह के लिए है ना। अल्लाह हर जगह है, किसी एक जगह तो मौजूद नहीं है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, फिर ये दो कानून क्यों बनाए कि अगर सूरह हम्द ना पढ़ी तो नमाज नहीं होगी, और काबे की तरफ को रुख ना किया। ये दोनों नजरिए टकराने के नहीं, शायद थक गए हैं तो नहीं। एक तरफ बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ, एक तरफ तो अल्लाह के लायक रहा, दीन में कोई जबर नहीं है ना, और दूसरी तरफ फ्री, इतना छोड़ा जिधर चाहे माथा टेक दो, मैं हर तरफ हूँ। तो फिर ये जबरदस्ती कैसे कि बिगड़ी की तरफ झगड़ा होगा। अब दो चीजें मुझे नजर आई शरीयत में जहाँ जबरदस्ती नजर आ रही। एक नमाज पढ़ेगा तो सूरह हम्द कंपल्सरी, एक नमाज पढ़ेगा तो रुख काबे की तरफ जरूरी। तो ये कुरान के मुताबिक है नजरिया, या कुरान के अगेंस्ट जा रहा है? मेरे साहब तो अब एक जुमला समझ लेना, कानून बनाने वाले को कानून बदलने का भी हक है। जिसने कानून इंसानियत के मफाद में बनाया था वही फायदे को बेहतर जानता है जो कि खालिक है। अब उसी ने कानून बनाया, एक तरफ उसने कहा दीन में कोई जबर नहीं, एक तरफ कहा उसने जिधर चाहे रुक कर लो। तो ये कब की बात है? यानी मुसलमान जबरदस्ती नहीं बनाया जाएगा, लेकिन जब बन जाओगे तो इस्लाम के कानून को फॉलो करना पड़ेगा। अब फॉलो कराना चाह रहे और फॉलो कैसे करोगे? अब दो चीजें हमने रखी तुम्हारे सामने। एक बात तो है कि जब नमाज पढ़ना तो किबले की तरफ रुख हो, दूसरी बात जब नमाज पढ़ना तो सूरह हम्द पढ़ना। मैं बड़ा गौर कर रहा था, यही दो चीजें जो रखी नमाज में कंपल्सरी क्यों रखी, इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सूरह हम्द की जगह दूसरा सूरह नहीं पढ़ सकते, काबे की जगह से बैतुल मुक़द्दस की तरफ नहीं पढ़ सकते, इसका कोई नेमत बदल है ही नहीं, इसका कोई बदला नहीं है। मैं जब सोचता रहा तो मुझे पता चला, अरे नुज़ूल कुरान से पहले पैगंबर के हक़ में एक शख्सियत ने जो खुतबा पढ़ा था, वो याद है आपको, तारीख में महफूज है आपका। मौलिक बड़ा पछताया होगा लिखकर। सबसे ज्यादा तकलीफ मौलिक को कब हुई? उसे क्या पता भाई 25 साल के रसूल है, उसको ये जानता है ये रसूल है। उस वक्त तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के नाम से मशहूर थे, अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के पोते, कौन जानता था रसूल है?
25 سال کے جب تھے، ہمیں 40 سال میں رسالت کا اعلان ہوگا، 25 سال میں دولہا بنے، جناب خلیفہ کے دروازے پر بارات گئے، بیوی خدیجہ دلہن بنی، جناب رسالت میں نے کہا اعلان ہوئی محترم ابو طالب میرے چچا کدھر ہے؟ میرے چچا ابو طالب کدھر ہے؟ حضرت جی کا کدھر ہے؟ کیا بات ہے؟ کہ چچا آئیے میرا خطبہ نکاح پڑھیے، ابھی کوئی بات نہیں، اسلام کا دور دور تک چل رہا، ابھی تو رسم و رواج ہے، ابھی تو خاندان ہے، ابھی تو سبھی آئے، اچھا بارات میں تو سبھی آئے تھے بھائی، ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، سارے تھے، اس وقت بارات تھوڑے جڑا تھا، اس وقت تو رسول اللہ کو سب پیار کرتے تھے، امین اور صادق کہتے تھے سب کے ساتھ، اور اس جوان کی شادی میں سب آئے، چچا نے خطبہ پڑھ لیا بھتیجے کے کہنے میں، مگر چچا نے جو خطبہ پڑھا تو سب سے پہلے کہا الحمدللہ، ایک جملہ کہا، محرف نے جو جملہ نکلا پہلے ابو طالب سے اس نے لکھ دیا کہ محمد کا نکاح ہوا تھا 25 سال کے سن میں چچا نے یہ خطبہ پڑھا، اور انہوں نے یہ جملہ کہا تھا الحمدللہ رب العالمین، وہ کتابوں میں آ گیا۔ اب جو 25-15 سال کے بعد قرآن نازل ہوا تو عنوان میں قرآن کے طور پر اور حمد کی پہلی آیت الحمدللہ۔ ایک بات ہو گئی، اب دوسری بات سمجھیے گا، دوسری بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ دو، ایک بات تو سمجھ لیا آپ نے، سورہ حمد کا تعلق ہے خطبہ جناب رسالت مآب سے، جب وہ رسول کا اعلان نہیں کر سکتے تھے، چچا اور بھتیجے کا معاملہ تھا، انہوں نے پڑھا تھا، اسے تعلق ہے۔ اب ایک بات اور، کعبے کی طرف کیوں صاحب، کعبے کی طرف کیوں کرے؟ اب ذرا کعبہ پڑھے، کعبہ قبلہ کب بنا؟ کب بنا؟ کعبے میں تو کچھ رکھے ہوئے تو سب تھا، کب بنا؟ یہ بھی ایک بحث ہے، اگر چھیڑی تو بہت طویل ہو جائے گی اور بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ مولا کی آمد سے پہلے اور ان کے بت توڑنے سے پہلے کعبے کو یہ مقام تو ہرگز حاصل نہیں کیا۔ اس کے بعد ہوا اللہ نے کہا بھئی اب ہمیں اپنے گھر پہ پیار آ گیا، تو ایسا کرنا ادھر ادھر سجدے نہ کرنا، ادھر ہی کرنا۔ تو میں نے جو کعبے کی تاریخ پڑھی اور کعبے کو جو میں نے ٹٹولا اور دیکھا اور کھالا تو ایک نشان نظر آیا۔ یہ نشان کیا ہے؟ اور اس گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، بچے کا بچے کا علی نام تھا، یہ علی کس کا بیٹا تھا؟ ابو طالب کا۔ اب سمجھ میں آیا، اللہ نے کہا تھا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، سبحان اللہ، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب توحید کا دور دور تک شک و شبہ کوئی تصور بھی نہیں تھا، اس وقت ابو طالب نے الحمدللہ کہا، اور جب تک کوئی سجدے کا احساس نہیں تھا، علی نے کائنات میں آتے ہی جب ظہور فرمایا تو سب سے پہلا سجدہ کعبے میں کیا۔ ابو طالب نے خطبے سے اس کو پہچانوایا، علی نے سجدے سے پہچانوایا۔ اللہ نے کہا یہ تو معاملہ ہو گیا بھیا، میرا ذکر عملی طور پہ کیا اور میرا پرومس ہے جو میرا ذکر کرے گا میں بھی اس کا ذکر کروں گا، اور نماز کا ٹائٹل ہے ذکر اللہ۔ باتوں کو رکھا، سنا سجدے کا سبسٹیٹیوٹ ہے، رکوع کا سبسٹیٹیوٹ ہے، دوسرے سوروں کا بدل ہے، دوسرے اذکار کا بدل ہے، ہر چیز کا بدل ہے، مگر سورہ حمد کی جگہ پر کوئی سورہ نہیں پڑھا جا سکتا، کعبے کی طرف سے ہٹकर کسی طرح رخ نہیں کیا جاتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ اپنی نماز پڑھوانے کے پردے میں دو شخصیتوں کو یاد رکھتا ہے۔
اگر یہ ہر تو سمجھ نہیں پا رہے اسلام کو آفاقیت یہ یونیورسل ریلیجن کیوں ہے اسلام سنیے گا بہت بڑی بات ہے حضرت آدم کے بعد نوح کے بعد ابراہیم کے بعد موسیٰ کے بعد عیسیٰ اور محمد کے بعد ختم ہونا ہے توریت کے بعد زبور زبور کے بعد انجیل کے بعد قرآن کے بعد کچھ نہیں یہودی کے بعد عیسائی عیسائی کے بعد اسلام کے بعد تو دی ایڈ ہے کیوں ہے قرآن کتابیں سارے سب قرآن پر اب قرآن کو لے لو ایک بات بتائیے مجھے چھوٹی سی بہت چھوٹی سی بالکل معمولی سی توریت کس نے نازل کی تھی بھائی توریت کا دینے والا کون تھا اللہ لانے والا جبرائیل آئے کس کے سینے پر تو موسیٰ کے سینے پر موسیٰ کون مولوی صاحب حافظ جی وہ بھاری تھے نہیں وہ رسول تھے بڑے پیغمبر تھے بڑے رسول تھے قریبی الہی تو چینل تو کچھ بدلا دے بھیجنے والا اللہ لانے والا جبرائیل آئے نبی کے سینے پر تو کہیں سے کہیں تک خطرے والی بات تو نہیں ہے نا پھر اس کو ختم کیوں کیا ویلیڈیٹی ختم کیوں کی آپ جانتے ہیں ناصر منسوخ ہو گئی منسوخ کا مطلب ہے گارنٹی ختم ہو جانا ویلیڈیٹی ختم ہو گئی کیوں ہوتا جب تو نے بھیجی تیرا جبرائیل آیا تیرے نبی کے سینے پر آئے ان کا بھیجنے والا تو تھا لانے والا جبرائیل تھا آئی تھی نبی کے سینے پر مگر جب نبی چلا گیا تو بدل دی گئی چینج کر دیا گیا اس کے اندر تبدیلی آ گئی ہم نے کہا دوسری کتاب بھیجیں گے توریت کے بعد زبور آئی زبور کے ساتھ بھی معاملہ ہے اللہ بھیجنے والا جبرائیل لانے والا داؤد کا سینہ حیامگاہ ہے زبور کوئی چینج ہو رہا ہو نہیں مطلب مگر زبور کی ختم ہوئی اور اس کے ساتھ بھی ٹکڑا ہوا جو توریت کے ساتھ ہوا تھا بعد والوں نے بدل دیا اچھا پھر اللہ نے کیا کہا ہوتا انجیل بھیج دی اچھا انجیل کیا دی انجیل کس نے بھیج دی اللہ نے لائے کون جبرائیل کس کے سینے پر آئے حضرت عیسیٰ کے سینے پر اچھا یہ معاملہ بالکل ٹھیک ٹھاک بھیجنے والا اللہ لانے والا جبرائیل اور جس کے سینے پہ آئے وہ خود نبی مطلق پاکیزہ معصوم کہیں سے کہیں تک شبہ دغدغہ کوئی ہچکچاہٹ ہے کچھ بھی نہیں ہر جگہ کا معاملہ ہے کلیئر بالکل تو پھر انجیل کیوں فرق ہو وہ کہا 38 برس پہ عیسیٰ آسمان کو اٹھا دیے گئے لوگوں نے انجیل کے اندر اپنے منمانی انہوں نے ایڈ کر دی شامل کر دی بدل دیا اس کو اللہ نے کہا یہ بھی نہیں چلے گی اللہ نے قرآن بھیج دیا کمال ہے توریت کے بدلنے میں وقفہ نہیں لگا ادھر موسیٰ گئے ادھر توریت چینج ادھر داؤد گئے ادھر توریت چینج زبور چینج ادھر حضرت عیسیٰ آسمان پہ گئے اور ادھر انجیل تبدیل ہو گئی میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں رسول کو گئے 1400 سال ہو گئے واہ قرآن میں چینجنگ کیوں نہیں ہے قرآن میں چینجنگ اب میں یہاں پر کیا سلیکٹ کروں میرے سامنے افکار کا پوائنٹس کا ایک ہجوم ہے کس کا سلیکشن کروں کون سی چیز آپ کی بات ہے سماعت میں پیش کروں پہلی بات تو یہ سمجھئے صاحب قرآن کی تبدیلی کی ڈیمانڈ رسول اللہ کے دور ہی میں ہو گئی کبھی سوچا آپ نے جناب موسیٰ کا توریت جو بدلا گیا ہے یا بدلی گئی ہے وہ موسیٰ کی آنکھیں بند ہونے کے بعد یعنی موسیٰ کی قوم تھی تو بدتمیز مگر اس نے اپنے رسول کے حضور میں بدتمیزی نہیں سمجھ گیا جاب کسی کا بہت بدتمیز لوگ تھے آپ نے کبھی سنا کی بدتمیزی ایمرجنسی معاملہ اگر کبھی ہاتھ پڑے تو جان بچانے کی بات ہوتی ہے نا یہ تو ہوتی ہے مثلا جیسے وولوو چلتی ہے ایسی بس پل ایسی تو اس میں ایک ہی تو کھڑکی ہوتی ہے ایک ہی نکال ہوتا ہے کہ ایگزٹ ہوتا ہے کہ دروازہ ہوتا ہے خدا نخواستہ اگر آگ لگ جائے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا دیالو ہوگا کہ کھڑا ہو کے بھائی صاحب نہیں کہہ لیے نہیں کہے گا نا دھکا دے تو خود نکلے گا آگ کی اپڈیٹ نہ مجبور کر دیں گی پہلے تو شیشہ توڑنا چاہے گا نکل سے نکلنا اور یہ نہیں کر پائے تو دھکا دے کے گھوڑیاں مار کے خود نکلنا چاہیے
ایمرجنسی کا معاملہ آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے، جب جناب موسیٰ اپنی بدتمیز قوم کو لے کے چلے اور لے کے چلے تو رات کا عالم تھا، اور رات کا عالم اللہ کے کہنے پہ چلے چلے جا بنی اسرائیل کو فرعون تجربہ کرتا تھا، انہیں بدفع دستور بنائے ہوئے تھا، ان سے پتہ نہیں کیا کیا کام لیتا تھا، لڑکوں کو قتل کرتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھ کر اپنے قبیلے میں ان کی شادیاں کرتا تھا تاکہ بنی اسرائیل کو وہ ذلیل اور بیابرو کر سکے۔ سارے اس کے معاملات تھے۔ اللہ نے کہا موسیٰ، اب موسیٰ نے قوم کو لے کے چلے تو شیطان نے اسے بھی جگہ دیا، وہ کہا کا سو رہا ہے خدا، لوگوں کی بناوٹی خدا، تیرا کام ہو گیا۔ موسیٰ لے گیا قوم کو لائے، انہوں نے فوری اپنا کارا بدلا کر وہ پکڑو موسیٰ کو، وہ کہا آپ بھی تو چلیے، تو فرعون کا گھوڑا لایا گیا، اس کو بٹھایا گیا، فرعون آگے آگے لشکر پیچھے پیچھے، ادھر دریائے نیل آپ نے اگر دیکھا ہو تو دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، دریائے نیل سب سے بڑا دریا ہے، اس کے قریب جب آئے بھیا برسات کا زمانہ تھا، بارش ہو رہی تھی، جھرنا تھا بارش اور عفان پہ تھا پورا دریا کی موجیں لے رہا تھا۔ اب جو دیکھا موسیٰ والوں نے کہا موسیٰ کیسے کیسے کریں اس کو پار پھول تو ہے نہیں دیکھ تو ہے نہیں، جناب موسیٰ کا ڈر کیوں رہا؟ جس نے مجھے کہا ہے لے کے چل بتائے گا، اگر تمہیں کسی ذمہ داری کے تو لایا ہوگا اور ہاں موسیٰ اب کسی نے کہا کہ فرعون بھی آ گیا، اب یہ اور زیادہ پریشان، آگے دریا پیچھے فرعون، آگے جائے تو ڈوبے پیچھے جائے تو مرے، دونوں بات وہ معاملہ کہنے لگے موسیٰ انا مدرکون، اب تو پکڑ لیے گئے، کہا اللہ اب کسی نے پکڑے گئے انا ربی انا میا ربی سیادی، میرا رب میرے ساتھ ہے جو مجھے ہدایت کرے گا، تو کیوں بتا رہے ہو؟ آواز ہے موسیٰ فضل پہ عصا کل ہے، اپنے عصے کو اپنے ڈنڈے کو ذرا پانی کے مارو، جیسے مارا پانی کا تو راستہ بن گیا، راستہ جب بنا تو بالکل سوکھا ساکھا ایک بہت بڑا اچھا خاصا راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا نکلو چلو بچاؤ، پیچھے دشمن آ گیا، ہوگا ایک راستے سے نہیں آئے گے، پتہ نہیں ایسے ایمرجنسی کے موقع پر آپ ہم ہوتے تو کیا کرتے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم 12 قبیلے ہیں، ہم ایک راستے سے نہیں آئیں گے، ہمیں 12 راستے بتاؤ، 12 راستے ایمرجنسی ہے، یہ ضد کا موقع ہے، یہ ڈیمانڈ کا موقع ہے، میں پوچھ رہا ہوں، یہ مطالبے کا موقع ہے، ارے جان بچاؤ، پیچھے ذلیل ترین دشمن ہے، خبیث ترین دشمن ہے، ظالم ترین دشمن ہے، جو بچوں کو قتل کرتا ہے وہ تمہیں کیا چھوڑے گا؟ بچاؤ بھائی، راستہ تو بن گیا، نکل جاؤ، مگر ڈیمانڈ کر رہے ڈٹے کھڑے، ایک سے دو جائیں گے، اس لیے کہ کہاں میں بڑے تو کا فضیلتی ہوگی، مگر کیا چاہتے ہو ہم 12 قومیں ہیں، 12 قبیلے ہیں، 12 راستے بنا، جناب موسیٰ نے کہا لو پھر 12 آسان لا کے کہنے پر 12 راستے بن گئے، کہا جاؤ، کبھی نہیں، یہ تو پانی کی دیواریں ہیں، ان میں ڈنڈوں بھی لگا، میں قرآن مجید سے بدتمیزی کا منظر کھینچ رہا ہوں، موسیٰ کی کہا کتنی بدتمیزی ہے، موسیٰ کی کہا ان کا ان میں وہ لگا بھی ونڈو لگا تاکہ ہم دیکھ تو رہے اپنے بھائی کو اپنے دوسرے قبیلے کو وہ کس پوزیشن میں ہے، لیکن صاحب وہ ونڈو بھی لگائے گی، کھڑکیاں دیکھتے رہے، کتنا کٹھتا ہے معاملہ، مذاق ہے، ناوی کا چیپٹر ہے، تاریخ کا حصہ ہے، یہ قرآن مجید ہے، پڑھیے جا کر ایسے نازک موقع پر بدتمیزی کا ریکارڈ توڑ دیا، ایک راستے سے لے جانے صاحب 12 بتائیے، 12 سے لے جانے صاحب ایک کے اندر ونڈو لگائیے، دوسرے کے حالات تو کیا خیر صاحب کچھ بھی کر کے حضرت موسیٰ نے ان کو دریا پار کرا دیا، آپ تو پار ہوئے، کہنے لگے موسیٰ ہم عرض مقدس میں لے گئے، ہمارے کپڑے تو میلے ہیں، لیکن دھو لوگ کپڑے بھی لگائے ان کہتے دھو ہمارے کپڑے کو صاف کرو، میلے ہو گئے، ہم دوسری قوم میں میلے کپڑے میں دھوئے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اچھا اتارو پھر لگا دو، انہیں ڈر لگا جناب موسیٰ نے ایسا پھیرا وہ صاف ہو گیا ان کا پہلے لگے کہ میں یہ بتا رہا ہوں اپنے نبی کو کتنا پریشان کیا، مگر ایسی بےہودہ قوم نے بھی اپنے نبی سے بھی ڈیمانڈ نہیں کی کہ اپنی توحید بڑھائی کرو، بات بدلی تو سمجھیے گا، اپنی جگہ پہ اگر بیٹھے رہ گئے تو پھر اتنی محنت کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ کی اتنی بد تہذیب بےہودہ
ناہنجار بسلیقہ بیادہ قوم تھی، لیکن اس نے بھی یہ دیوانے نہیں کی کہ اپنے توریت کو بدل دو موسیٰ. اچھا آگے داؤد کا دور بھی ایسا ہے. آپ کو تو جب یہ ہوگی جب اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے ایک سردار بنا دو، اللہ نے کہا بنا دیا آپ نے سردار طالوت کو، ہوگا اس کو قربان لے. اس کے بعد مال دولت تو رہ گئی. اللہ نے ڈانٹ پلائی کہ دولت سے کیا مطلب، دولت سے کیا مطلب زیادہ ہو پس فی العلم والجسم. ہم نے اس کو علم زیادہ دیا ہے، ہم نے اس کو جسم اور طاقت زیادہ دی. اب پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ کا ہادی اور رہبر وہ ہوگا جس کے پاس طاقت بھی زیادہ ہو، جو علم میں بھی بے مثال ہو اور جسم میں بھی بے مثال ہو. اب بھائی ہماری خطا کیا ہے؟ تو مجھے جو مانتے ہو بس. اور دوسرے معنی اکارڈنگ ٹو قرآن اور کون سا کیریکٹر ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جس کے پاس علم زیادہ ہو اسے مانو، جس کے پاس طاقت زیادہ ہو اسے مانو. علی سے بڑا طاقتور لا دو اسے مان لیں گے، علی سے بڑا عالم لا دو اسے مان لیں گے. وہ کہا آپ کے علی میں کون سی کوالٹی ہے علم کی اور طاقت کی؟ ارے بھائی طاقت اور علم میں دیکھا آپ نے ہر انسان کے دو رخ ہوتے ہیں، بچپنا اور بڑھاپا. علی نے بچپنے میں بھی دونوں کا مظاہرہ کیا. رسول کی آغوش میں قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ ہم سب سے زیادہ ہمارے میں کرنا ہے سب سے طاقتور. اور بڑھاپے میں خیبر کا در توڑ کے بتایا کہ سب سے طاقتور ہو اور دلبر کو سلونی جناب موسیٰ کی قوم بدتمیز، بدتہذیب، بہت زیادہ جری، بڑی بےہودہ، جتنے لفظ آپ آ سکتے ہو لیا ہے. بیڈ کیریکٹر والے وہ سب ان پر اپلائی ہوتے ہیں، مگر ان میں بھی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ اپنے موسیٰ پیغمبر کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر یہ کہہ دیتے کہ صاحب چینج کراؤ، توریت نہیں چلے گی. ان میں کچھ باتیں ہمارے اگینسٹ نہیں مانو. جناب داؤد سے بھی ان کی قوم نے ایسا کچھ نہیں کہا. اب جناب عیسیٰ کو سمجھ لیا، جناب عیسیٰ کی قوم میں تو آدمی وہ ادھر چلے گئے جو مانتی اور کے بعد بھی جو تھے انہوں نے کون سی بات کی. جناب عیسیٰ کو خود شکوا تھا اگر قرآن پڑھیں گے کبھی تو آپ کو احساس ہوگا. مگر صاحب جناب عیسیٰ کی بھی یہودی قوم نے عیسیٰ سے نہیں کہا کہ انجیل پر. اب ایک آیت پڑھو قرآن مجید کا سورہ حدید 15واں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 49. اب سنیے پیغمبر کے بعد پیغمبر کی امت کے لوگ آئے. اب قرآن کہتا ہے آپ کیا کرو گے؟ ڈفرنس تو میں نے دے دیا، جا کے پڑھ لیجیے گا. اب کہتا ہے قرآن قال الذین لا یرجون لقاءنا ایتے بغیر حاضر قرآن و بطی. عبداللہ کے بیٹے محمد وہاں کیا بات ہے کہ دیکھو بھائی اس قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لاؤ، یہ نہیں چلے گا. اور بطی ہو جیسے چینج کر دو. رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں ڈیفرنٹ ہو گیا نا. موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے نہیں کہا، موسیٰ کے بعد ذرا چاہیے اور میں تباہ ہو رہا. موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کی کتاب کو بدلا ہے، مگر موسیٰ کے مرنے کے بعد موسیٰ سے نہیں کہا کہ تم بدلو. داؤد کی قوم نے داؤد کی کتاب کو بدلا ہے، مگر داؤد کے انتقال کے بعد داؤد سے نہیں کہا. عیسیٰ کی قوم نے عیسیٰ کو آسمان پر جانے کے بعد ان کی انجیل کو بدلا ہے، مگر عیسیٰ سے نہیں کہا. اور محمد کی قوم تو خود محمد سے کہہ رہی ہے. اب میں جملہ پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے طریقے لوگ بیٹھے ہیں مجھ سے زیادہ قابل نہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سن رہے ہیں یہ مجلس کی بات کر رہے ہیں. یہ بتاؤ جن قوموں نے اپنے نبی کی موجودگی میں حیات میں چینجنگ کی ڈیمانڈ نہیں کی، جب وہ کتابیں بدل گئی تو جو محمد سے ڈیمانڈ کر رہے تھے محمد کی وفات کے بعد ایسے نہیں سنا جاتا.
اتنے جری اور اتنے زیادہ کھلے ہوئے تھے کہ جو حضور سے کہہ رہے ہیں قرآن سے دوسرا قرآن لاؤ. عید کے بغیر حاضر قرآن میں ریفر کر رہا 15واں سورہ 49ویں آیت پڑھیے جا کے کہہ رہے رسول اللہ سے پیغمبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے دوسرا قرآن لائیے. اس کے علاوہ ہم اس کو نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ یہ ہمارے بہت سارا خلاف مواد رکھتا ہے اس لیے ہم نہیں مانیں گے. اور بدل ہو یا اس کو بدل دو چینج کر دو. اب آپ نے سن لیا میری بات کو. ایک خطیب کی کمزور بات کو آپ نے سراہا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جہاں دماغ نہیں تھا جب وہ کتابیں بدل گئی اور جہاں محمد کی زندگی میں دماغ تھا یہ قرآن پڑھ لو یہ قرآن پڑھ دو کیا معجزہ ہوا. وہ لوگ بےہودے کیا محمد کے مرنے کے بعد چین سے بیٹھے ہو گے؟ وہ لوگ چین سے بیٹھے ہوں گے؟ اب دیکھتا ہوں کیسے خاموش تشریف فرما ہوتے ہیں. ارے بھائی جن لوگوں کا پارا اتنا چڑھا ہوا ہو رسول کی زندگی میں کہ خود رسول سے کہہ رہے ہو کہ قرآن بدلو ہمیں نہیں چاہیے یہ قرآن دوسرا قرآن لاؤ. تو یہ کیا لوگ چین سے بیٹھے ہوں گے رسول کے بعد بدلا نہیں ہوگا قرآن؟ تو سوال یہ کہ پھر بدلا کیوں نہیں گیا؟ اب بتا دوں کیوں نہیں بدلا گیا. یہ نہیں بدلا گیا. سنیے گا کمال کی بات آپ کے سامنے آئے گی. آپ نے کربلا کے پس منظر کو دیکھا ہے. 27 لاکھ کا لشکر یزید نے جمع کیا. کوٹیشن ہے میں کتاب پڑھا ہوا ہے تو شہادت عظمیٰ کتاب کا نام ہے ابو علی شاہ زیدی کی لکھی ہوئی کراچی سے چھپی ہے. انہوں نے کوٹیشن دیا ہے ترک سے کتنی فوج تھی ہندوستان سے کتنی فوج تھی فلانہ سے اسپین سے کتنی فوج تھی. چونکہ وہ تھر دنیا کا مالک تھا اس وقت یزید ہر جگہ سے فوج نہیں تھی. 27 لاکھ کا لشکر اور اس لشکر میں کمینہ ظالم جس نے قتل کیا حسین کو اس کا نام شمر. سنیے گا پھر ذہن میں گھمائے وہ کتابیں جن کی ڈیوائن نبیوں کی موجودگی میں نبیوں کی امتوں میں موسیٰ داؤد عیسیٰ ان کی امتوں میں نہیں تھی. وہ کتابیں تو چینج ہو گئی اور جس کتاب کی تبدیلی کی ڈیمانڈ اور جس کتاب کے چینج کرنے کی ڈیمانڈ خود رسول سے ہو رہی تھی وہ کیوں نہیں بدلی آج تک؟ کیا یہ لوگ بیٹھے ہوں گے خاموش سے جنہوں نے سارا نظام بدل دیا؟ جمعہ بدھ کو پڑھا دیا. وہ قرآن نہیں بدلنے ہوں گے نہیں بدلنا بالکل بدلا اور پورے چمانی چوٹی کے زور لگا دیے بنی امیہ نے. امیہ کی اولاد نے ابو سفیان کی اولاد نے قرآن کو بدلنے میں پوری طاقت لگا دی. مگر بتاؤ کیوں نہیں بدلا قرآن؟ ذرا دیکھنا اپنی جگہ پر لے کر رہ جائیں گے. میں کربلا کا آپ کے سامنے منظرنامہ رکھ رہا ہوں. جب شمر نے حسین کو قتل کر دیا لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ قتل حسین کے لیے آئے تھے. نہیں منصوبہ کچھ اور تھا. جب شمر حسین کو قتل کر چکا اور قتل کرنے کے بعد اس پر رقص طاری ہوا اور اس نے ناچنا شروع کیا ڈانس شروع کیا. جب لگا کے تو اپنی چھری اور خنجر کو رگڑ کر میوزک پیدا کر رہا تھا آواز پیدا کر رہا تھا اور سوچ رہا کیا کر رہا تھا قد قتل الاسلام وعمل القرآن. ہم نے اسلام کو قتل کر دیا قرآن کو بدل دیا. قرآن کو بدل دیا. اس نے اعلان کیا کہ قرآن کو بدل دیا. جیسے حسین کو قتل کر کے اس نے اعلان کیا کہ ہم نے قرآن بدلا. حسین نے کہا خبردار لوگ کے بیزار
اب یہ بدل کے بھی کیا کرے بھائی؟ اب انہوں نے سوچ لیا ہم انہیں مارتے ہیں قرآن بدلنے کے لیے، یہ دیکھے تو جا کے بھی پڑھتے تھے، نہیں بدلنے دے رہا۔ اچھا حسین نے جب قرآن پڑھا تو کمال یہ ہوا صاحب کہ صحابی رسول نے مہر لگا دی۔ یہ قرآن کی تلاوت کہاں ہوئی؟ آپ اگر جائیں گے زیارت کے لیے تو آپ کو بڑا سرور آئے گا، لطف آئے گا، کیف آئے گا، اور اللہ سے تقرب کا احساس آپ کے دلوں میں دماغوں میں جاگے گا۔ کہاں پڑھا؟ جہاں اصحاب کہف کا مقام ہے، شام میں پڑھا۔ لوگ کے نیزہ پر تلاوت ہو رہی ہے۔ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کے سینئر موسٹ صحابی آگے بڑھے۔ حسین نے کیا پڑھا؟ افا حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ حسین سورہ کہف پڑھ رہے تھے۔ سورہ کہف کا مطلب ہے نا دقیقہ مسلم نے مارنا چاہتا مگر وہ 300 سال کے بعد بھی آئے تھے باہر، زندہ تھے۔ حسین نے وہی سورہ کا انتخاب جہاں ظالم کی ڈیفیٹ اور مظلومیت کی فتح کا اعلان، جس سورہ وہ پڑھا۔ اب جب آپ نے پڑھا تو زید ابن ارقم آگے بڑھے۔ وہ آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کیا کہنا فرزند نبی، آپ سے بڑی آیت کون ہو؟ آج سر کٹا کے قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا کہنا اس سے بڑی آیت، اس سے بڑا تعجب کا مقام کیا ہوگا؟ اب عزیزوں بس میں اور زیادہ مزید آپ کو یہاں پر زحمت سماعت نہیں دوں گا، اس لیے کہ ہمارے کو جانا بھی ہے، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، آج تک لوگوں کی سمجھ میں ایک حدیث کا ایک حصہ نہیں آتا رہا۔ حدیث مشہور، ایسی حدیث جس سے بچہ واقف، ارے بھیا ہمارے قوم کا بچہ جب مجلس پڑھنا شروع کرتا ہے تو اسی حدیث کو سرنامہ کلام بناتا ہے، حسین منی، چھوٹا سا بچہ اسی حدیث کو پڑھتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میرا حسین مجھ سے اور میں، یہ فرمایا نا۔ اب کیا بات ہے، کیا کریں، خاص بات اس حدیث کے دو جز ہیں۔ ایک جگہ پہ رسول اللہ تعارف کرا رہے اپنے ذریعے حسین کا، اور دوسرے جز میں تعارف کرا رہے حسین کے ذریعے کا، ایک تو بات ہے، مگر تعارف کا انداز کیا ہے؟ حسین و منی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، ٹھیک۔ اچھا مذہب کی قید نہیں بھائی، کسی بھی مذہب میں چلے جائیے، رسول اللہ کا حسین کا رشتہ معلوم ہے؟ رسول اللہ کیا لگتے ہیں حسین کے؟ نانا، جد گرامی، اور حسین کیا ہے؟ رسول اللہ کے نواسے۔ تو ہندوؤں میں پوچھئے نانا نواسا نانے سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ نانا اگر نہ ہوتا تو نواسا کہاں سے ہوتا؟ نہ ہوتا۔ اچھا پنڈتوں سے پوچھئے، برہمنوں سے پوچھئے، سکھوں سے پوچھئے، کسی بھی مذہب میں چلے جائیے، ہر نواسا اپنے نانا سے ہے، ہر مذہب۔ اسلام کا یہ امتیاز ہے کہ اس میں اکیلا نانا ہے کائنات میں جو اپنے نواسے میں حسین سے۔ اب میں وقت کی تنگی ہے، خدا کی قسم اللہ منیت کا مفہوم سمجھا، انا من الحسین، میں حسین سے۔ کیا مطلب کیا؟ رسول اللہ نے اپنی ذات گرامی کی صداقت کی پوری گارنٹی ذات حسین نے سمجھا، میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب؟ 2 منٹ کی آپ کو ذرا یہاں پر زحمت کرنا پڑے گی۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، میں کھل کے نہیں بتا سکتا لیکن اشارے میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہاں تک۔ دیکھیے پراپرٹی کا معاملہ ہوتا ہے، پراپرٹی کا ایسا بھی ہوتا ہے کوئی لاوالد اگر دنیا سے چلا جائے یا پراپرٹی بہت زیادہ ہو اور اس کے بھروسہ قریبی نہ ہو اور کوئی ان سے محبت کرنے لگے، خدمت گار آ جائے، خدمت کرنے لگے، تو بیچارہ ترس کھا کر اور اپنی شخصیت سے خود انصاف کرنے کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی کے نام پراپرٹی لکھ دے ساری، لیکن جب وہ مر جائے تو اس کے رشتے دار آ کے اپنا معاملہ کرنے لگے کہ جھوٹا وصیت نامہ بنائے۔ وہ وصیت نامہ کیا بنائے؟ کس بیس پر بنائے؟ کسی بڑے سینئر آفیسر کے پاس جائے میڈیکل کالج، وہ اس سے سرٹیفکیٹ بنائے
وہ جو وصیت نامہ لکھ کے گیا تھا اپنے نوکر کے لیے کہ میری پراپرٹی میرے نوکر کے لیے ہے، اسے کیسے ڈیمیج کرو گے، اسے کیسے خراب کرو گے؟ صاحب سی ایم او کے پاس جائیں گے، بہت بڑے آفیسر میڈیکل آفیسر، ان کے پاس جا کے ایک سرٹیفکیٹ بنوا لیجیے. وہ سرٹیفکیٹ کیا بنوا ہے؟ سرٹیفکیٹ یہ بنوا لیجیے کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت جب یہ شخص وصیت کر رہا تھا اپنے خدمتگار کے واسطے تو اس کا دماغی اگر یہ وصیت نامہ اور یہ سرٹیفکیٹ دونوں مل جائے تو ہو گیا پکا کیس. یہ ہوتا ہے رسول اللہ کے ساتھ سیم یہی ہوا. رسول اللہ پوری اسلام کی پراپرٹی کسی کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، سامنے والے چالاک نے سرٹیفکیٹ بنا دیا کہ ان کا دباؤ ٹھیک لمحوں کی کیفیت دیکھی جاتی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ نظائی بیان. نظائی بیان یعنی مرتے وقت جو اسٹیٹمنٹ دیتا ہے مرنے والا وہ بیس بنتا ہے مقدمے کی وجہ چاہتے ہیں مقدمے. تو دیکھیں کتنی چالاکی سے کام کیا گیا. نبی نے کہا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک پراپرٹی اور ایک مالک کے پراپرٹی. سامنے والے نے کہا ان کا ذہن اس وقت ٹھیک نہیں ہے، میں قرآن کافی یعنی پراپرٹی لینا چاہیے نا. اچھا نبی نے جو کچھ کہا تھا اس میں یہ بھی بہت بڑا پلان تھا کہ نبی کے دماغ کو ڈیمیج کر دو تاکہ نبی کی کہیں بھی کوئی بھی بات معتبر نہ ہو. اب ساری باتیں گئی اب کیسے ہوتا بھیا اسلامی خطرے میں پڑ گیا، اس لیے کہ جب نبی کا دماغ بھی ٹھیک نہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں کیا دم ہے. اب نبی نے کہا من الحسین، میں حسین سے اب اپنی پوری کیفیت حسین کے حوالے کر دو. یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، حسین جب قتل ہوئے، جب قتل ہوئے حسین، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ 50 برس تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کسی کے کہ محمد حسین سے کس طرح ہے. 50 برس تک نہیں سمجھ میں آئی. 61 ہجری میں سمجھ میں آئی. دیکھیں صاحب کربلا میں اور کوفے میں یا شام میں کتنا فرق ہے، نام کو بتا سکتے ہو 100 کلومیٹر کا فرق کوفہ اور کربلا میں. اس کے آگے شام میں ہزاروں کلومیٹر کا فرق. 72 گھنٹے کی بھوک پیاس، جسموں پر زخم امنیت، 70 عزیزوں کا لاشا اٹھانے کے بعد سر میں اور جسم میں جدائی، جسم پڑا ہے کربلا میں، سر ہے نیزوں پر. اور حسین ایسے عالم میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور صحابی کہہ رہا بالکل ٹھیک پڑھ رہا ہے. جب صحابی نے کہا ٹھیک پڑھ رہا ہے تو قبر رسول سے آواز آئی انا من الحسین. میرے نواسے کا دماغ حسین کا نوکے نیزہ قرآن پڑھنا دو کام بنا گیا. ایک تو ان مجرموں کو بے بس کر گیا جو قرآن بدلنا چاہے گا، اور ایک اس مجرم کا پتہ بتا گیا جو نبی کے ذہن پر شک کرے. دو کام کیے ہیں، قرآن کی حفاظت اور اقدار نبوت کی حفاظت. اب قرآن پڑھ رہے نوکے نیزہ پر. بس میری مجلس تمام ہو گئی. 2 لمحات کے اندر آپ مسائل سن لیں. قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، نو کے نیزہ پر زینت تلاوت بنا ہوا ہے سر حسین. آج کی جیسی تلاوت کسی نے سنی؟ سر حسین تلاوت کر رہا ہے اور پورا ظلم سے بھرا ہوا، چھلکتا ہوا، ابلتا ہوا بازار بالکل سانس روکے پن ڈراپ سائلنٹ، خاموشی، سناٹا، سنسانیت. نبی کا نواسا منبر نیزہ سے خطاب قرآنی انجام دے رہا ہے. پڑھتا چلا رہا ہے، پڑھتا چلا رہا ہے. علماء نے ہمیں بتایا قرآن کیوں پڑھا حسین نے. بتایا تلاوت قرآن کو کس طرح حسین نے استعمال کیا. خود قرآن کو بچایا
بدلنے سے نبی کو محفوظ رکھا اس تہمت سے. اب ایک کام اور سنو کیا کیا حسین. ہمارے علماء نے خط لکھا ہے جب حسین کوفے میں آئے یا شام میں آئے تو حسین اکیلے نہیں تھے. حسین کے ساتھ وہ بہنیں بھی تھیں جو 21 برس پہلے جب یہاں تو غیرت دار بھائی وسیلے شہر پر کھڑے ہو کر اعلان فرماتا تھا غیور وفادار غازی عباس کے علمدار یا اہل کوفہ ادخلوا مکانکم اپنے اپنے مکانوں میں چلے جاؤ. علی کی آپ پہنچ رہے ہیں 21 سال پہلے کوفے میں 18 بیٹے جناب زینب. علی کے 18 بیٹے جب جناب زینب کو مدینے سے لاتے تھے کوفے میں تو حضرت عباس اعلان کرتے تھے خبردار کوئی گھر سے نہ نکلے جب تک علی کی بیٹی علی کے بیت الشرف میں چلی آئے. کہیں تو بدلا 21 سال میں اور کیا بدلا. 21 سال پہلے عباس کوفے میں کہہ رہے تھے سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ اور 21 سال کے بعد اعلان ہو رہا تھا سب اپنے اپنے گھروں مرنے والے کے لیے ذخیرہ ثواب ہو جائے. اب سمجھیے گا عجیب و غریب منزل ہے. حسین نے جب سیدانیوں نبی ذاتی اور بلوائے آپ میں کھلے سر اور بھیڑیا صفت ظالموں کی کھلے سروں کی طرف متوجہ ہو تو حسین کیا کرے. جب عباس غیرت دار ہے تو عباس کا ایمان کیا ہوگا. حسین کی غیرت داری کا عالم کیا ہوگا. اب حسین جو کہ کیسا پر ہے اور تو کچھ عمل کر نہیں سکتے اور تو کچھ کر نہیں سکتے. چادریں لائے تو کہاں سے لائے وقت اختیار میں اختیار دکھا نہیں سکتے اعجاز دکھا نہیں سکتے. زینب بیویدہ ہے کلثوم بیویدہ ہے سیدانیہ کھلے سر ہے ننگے سر ہے. حسین کہیں جا کے چادر لا نہیں سکتے مگر حسین قادر تو ہے. حسین نے وہ کام اپنایا کہ وہ کام کیا جو کائنات میں کسی نے نہیں کیا تھا. کٹے سر سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اب وہ نظر